ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 7 شروع کریں گے، آیت نمبر 60 سے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب مانگا موسیٰ علیہ السلام نے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ موسیٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، اضرب، مارو، بِعَصَاکَ، اپنا عصا، الحجر، پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ، تو اس میں سے پھوٹ پڑے، منہ، اس میں سے، اثنتا عشرۃ عینہ، 12 چشمے، قد علما، یقیناً جان لیا، کل اناسن، سب لوگوں نے، مشربہم، اپنی پانی پینے کی جگہ کو، کلو، کھاؤ، وشربو، اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، ولا تعصوا، اور نہ تم فساد کرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد پھیلانے والے بن کر۔ اگر ہم تھوڑا سا ریکیپ کریں، پچھلے رکوع میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت سے انعامات سے نوازا، جن میں خاص طور پر من و سلوہ بھی تھا۔ اب کھانے کا انتظام تو ہو گیا، لیکن پینے کے لیے پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، اور یہاں پر ایک خاص بھی ذکر ہے، سوری جی، یہاں پر ایک خاص ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کی دعا کو قبول کیا اور 12 چشمے جاری کیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے نا، وہ یہ صحرائے سینا کا ہے، جہاں پر صحرا میں بالکل بھی کوئی پانی پینے کی چیز نہیں تھی۔ اور ایک اور چیز ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا ہے نا، اس کا ذکر ہمیں بہت جگہ پر ملتا ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اس وقت بھی عصا جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عصا کو ڈالو، تو وہ ایک جو ہے نا وہ سانپ بن گیا تھا۔ اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے دربار میں گئے، ہم یہاں پر دیکھتے ہیں آیت نمبر 60 سے پہلے ہم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو من و سلوہ عطا کیا۔ اس کے بعد یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے پانی طلب کرتے ہیں اپنی قوم کے لیے، اور اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ اپنا جو عصا ہے وہ آپ پتھر پر ماریں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ عصا کا ایک خاص کردار ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی میں، ان کے قصے میں، یہاں پر کہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے عصا کو کہا کہ آپ نیچے ڈالیں، تو وہ ایک بڑا پتھر بن گیا۔ پھر فرعون کے دربار میں گئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جادوگروں سے مقابلے میں عصا کا ایک خاص کردار تھا۔ پھر اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے سمندر کو پار کیا، جب فرعون ان کا پیچھا کر رہا تھا، تو پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنا جو عصا ہے وہ سمندر پر آپ ماریں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے عصا کو پتھر پر مارو، تو وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ تو یہاں پر الحجر جو ہے نا، وہ خاص پتھر کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی خاص پتھر پر فرمایا تھا کہ یہاں پر آپ اپنا چشمہ ماریں سوری عصا ماریں۔ تو ہمیں یہاں پر پتہ چلتا ہے فن فاجرت کا ورڈ جو ہم دیکھتے ہیں نا، کہ وہ ایک اسپیشل جو ہے نا اس میں سے آتا ہے I'm sorry، میں اسکرین شیئر کرنا بھول گئی۔ جی، ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ فن فاجرت کو جو ورڈ ہے نا، وہ ایک اسپیشل کانٹیکسٹ میں آتا ہے۔ فن فاجرت کہتے ہیں کہ جو پانی پھوٹ پڑنا، جیسے ایک ایکسپلوڈ ہوتی ہے نا چیز، اس طرح سے پھوٹ پڑنا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کسی اور جگہ بھی اس واقعے کے ذکر آیا ہے، جیسا کہ سورہ اعراف میں آیا ہے۔ تو سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فم باجست، تو فم باجست کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ سے پانی نکلنے کو، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فن فاجرت۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے۔ تو علماء نے جو اس کا ایکسپلینیشن دی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے پانی مانگ رہے، تو پانی ایک پریشر سے اور ایک ایکسپلوڈ کرنے کے طریقے سے چشمے پھوٹے، لیکن وہاں پر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ اپنی اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں، آپ اللہ تعالیٰ سے ہمیں پانی طلب کر کے دیں۔ تو وہاں پر بھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو گناہ تھے نا، ان کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ پانی کم ہوتا گیا، اور کم ہوتے ہوتے بالکل یعنی پتھروں سے نکلتا گیا۔ اس چیز کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد علم کلو اناس مشربہم، کہ تمام لوگوں نے اپنا جو پانی پینے کی جگہ تھی
اس کو معلوم کر لیا یا ان کو پتہ چل گیا کہ کون سا چشمہ کس قبیلے کا ہے، تاکہ پانی کی وجہ سے ان میں کوئی فساد برپا نہ ہو، ایک دوسرے سے الجھے نہیں وہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو وشربو، یعنی اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو۔ تو یہاں پر کیا فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہر چیز کا انتظام کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو پانی کا بھی انتظام کیا ہے تو تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ یعنی شکر ادا کرنے سے مراد یہ ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، اس کے احکامات کی پیروی کرو۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ورڈز جو ہے نا، اگر ہم ان کو دیکھیں تو ایک بہت ان کا خاص ایک میننگ نکلتا ہے۔ جو تعصب کا ورڈ ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ فساد پھیلانے کو کہتے ہیں، لیکن ایسا فساد کہ جس کو ہم کرپشن آف مائنڈ کہتے ہیں، یعنی ایسا فساد کہ آپ کے آئیڈیاز غلط ہو جائیں، آپ کے ذہن میں کوئی غلط باتیں آ رہی ہیں اور ان کی بیس پر پھر آپ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا تھا کہ ان کے ذہن میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، تب بھی بنی اسرائیل کے ذہن میں خرابی آئی، جس کی وجہ سے انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا۔ اور یہاں پر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو جانتے تھے کہ ان کی جو ہے نا فطرت میں سرکشی ہے، تو اس وجہ سے ان کا کیا چیزیں ان کے مائنڈ میں آئیں گی۔ جیسے ہم اگلی آیت میں دیکھتے ہیں، بہت عظیم آیت ہے کہ اس میں یہ کیا ان کے ذہن میں کیا آ رہا تھا کہ ہمیں چیز ملے گی، ہر دفعہ ہمیں سیم چیز مل رہی ہے، اور پھر یہ کہ اس سے بہتر تو ہم مصر میں تھے، اس طرح کی چیزیں۔ یعنی ان کے ذہن میں جو ہے نا وہ تعصب پہلے آیا، پھر اس کے بعد مفسدین، انہوں نے فساد پھیلانے والے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، یہاں پر فاسدین نہیں کہا۔ مفسد وہ شخص ہوتا ہے کہ جو خود بھی کرپٹ ہوتا ہے اور وہ اپنی کرپشن کو دوسروں تک پھیلاتا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کا رزق حاصل کرنے کے بعد یہ نہ ہو کہ وہ خود بھی تکبر میں مبتلا ہو جاؤ اور دوسروں کا بھی عقیدہ خراب کرو۔ تو اس سے ہمیں بہت سی اہم باتیں یہ پتہ چلتی ہیں کہ انسان جو ہے نا، وہ رزق حاصل کرنے کے بعد کس طرح سے وہ فسادی ہو جاتا ہے اور کس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی نصیحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رزق حاصل کرنے کے بعد تم زمین میں فساد پھیلانے والے نہ ہو جاؤ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی ہوا کہ جو ان کے ذہن میں پہلے فساد چل رہا تھا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبرا، نہیں ہم ہرگز صبر کریں گے، علی طعام واحد، ایک کھانے پر، فدع لنا، تو دعا کرو اپنے رب سے ہمارے لیے، ربا کا، اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ وہ نکال دے، مما، اس میں سے جو تم بھی تو اگاتی ہے، الارض، زمین، من بقلیہا و قثائیہا، اپنی سبزیوں میں سے، اپنی ترکاریوں میں سے، وفومہا و عدسہا و بصلیہا، اپنی گندم، اپنے مسور، اپنے پیاز۔ قالا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اتستبدلون الذی، کیا تم طلب کرتے ہو ایک وہ چیز، ہوا ادنا، جو کہ کمتر ہے، بالذی، اس کے بدلے میں، ہوا خیر، جو بہتر ہے۔ اہبطوا، اتر جاؤ، مصرن، کسی بھی شہر میں، فإنا، تو یقیناً، لکم، تمہارے لیے ہے، ما سألتم، جو کچھ تم نے مانگا، وضربت، اور ڈال دی گئی، علیہم الذلۃ، ان پر ذلت، والمسکنۃ، اور مسکنت، وباؤ، اور وہ لوٹے، بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے ساتھ، ذالکا، یہ، بأنہم، اس لیے ان کے ساتھ تھا، کانو، یہ اس وجہ سے ہوا، یکفرون، وہ کفر کرتے تھے، بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، وہ یقتلون النبیین، اور نبیوں کو قتل کرتے تھے، بغیر الحق، حق کے بغیر یا ناحق، ذالکا، یہ، بما عصوا، کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، وکانو یعتدون، اور وہ حد سے گزرنے والے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہودیوں کی جو ناشکری ہے نا، وہ بتا رہے ہیں۔ یہاں پر کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کو کیا کہا کہ ہم جو ہے نا وہ ایک ہی کھانے پہ ہم صبر نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر من و سلوہ نازل کیا۔ لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے ناشکری شروع کر دی، یعنی ایک ہی کھانا ہمیں نہیں چاہیے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے خود بھی دعا نہیں کی، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیونکہ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کتنی سرکشی کر چکے ہیں، کتنی نافرمانیاں کر چکے ہیں۔ اور پھر ہم ایک یہ بھی امپورٹنٹ یہاں پر پوائنٹ ہے کہ ان کو ان چیزوں کے نام کہاں سے آئے۔ وہ تو صحرا میں بھٹک رہے تھے نا، جہاں پر کوئی بھی چیز نہیں تھی، جہاں پر صرف من و سلوہ ہی نازل ہو رہا تھا، تو ان چیزوں کے نام ان کو کہاں سے آئے، یعنی سبزیوں کے، ترکاریوں کے، گندم، مسور، پیاز۔ تو پھر یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اس سے پہلے جب مصر میں رہتے تھے نا، تو وہاں پر آل فرعون نے ان کو غلامی اور جو ذلت کی زندگی ہے اس میں رکھا ہوا تھا۔
وہاں پر ان کو یہ کھانے کھلاتے تھے، پیاز اور مسور اور اس طرح کی چیزیں۔ تو پھر یہ ہے کہ اب انہوں نے کیا کہا کہ ایک اعلیٰ چیز ان کو ملی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملا ان کو، لیکن انہوں نے کیا کہا کہ وہ ہمیں وہی چیزیں چاہیے جو کہ ہم مصر میں کھا رہے تھے۔ یعنی جس طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص جیل سے یا کسی قید سے نکل کے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے جیل کا کھانا یا قید کا کھانا یاد آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اسی قید کو یاد کر رہا ہے، اسی جیل کو یاد کر رہا ہے۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل بھی کیا تھے کہ وہ بجائے اس کا شکر کرنے کے، وہ ناشکری سے اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا انعام دیا۔ وہ کیا کر رہے تھے کہ وہی کھانا وہ دوبارہ طلب کر رہے تھے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ دیکھیں کہ ان کا غصہ دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ ان سے کہا اہبتو، اتر جاؤ۔ یعنی اس کے لیے بہت سے ورڈ استعمال ہو سکتے ہیں کہ جاؤ یا چلے جاؤ یا اس طرح، لیکن اہبتو جیسے ہم دیکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو اور سب کو یہ کہا کہ اہبتو، یہاں سے اتر جاؤ۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی اونچے مقام سے نیچے کی طرف اترنے کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جاؤ، تم کسی بھی جگہ چلے جاؤ، یعنی ایک ہائی پلیس سے ایک لوور کی طرف چلے جاؤ۔ تو یہاں پر جو ہم دیکھتے ہیں نا مصرن، یہ اصل میں وہ مصر شہر نہیں ہے جس کو وہ چھوڑ کر آئے تھے۔ یہاں پر اس سے مراد ہے کہ کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، یعنی جہاں بھی اگر تمہیں کوئی بھی ایسی کوئی جگہ ملتی ہے جہاں پر تمہیں یہ چیزیں ملیں گی تو وہاں پر تم چلے جاؤ۔ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو غیظ و غضب ہے، ان کا غصہ جو ہے نا، وہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے فرماتے ہیں کہ تم ایک کمتر چیز طلب کر رہے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی عطا کیا ہے جیسا بھی ہے، اگر تمہیں اس کا ذائقہ نہیں پسند، اگر تم بور ہو گئے ہو یا کچھ بھی ہے، لیکن وہ اس سے بہتر ہے جو تم طلب کر رہے ہو۔ تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ان کے طلب کرنے کی اصل وجہ کیا تھی۔ جب یہ لوگ غلامی میں رہ رہے تھے نا، تو غلامی کی ایک تین چیزیں جو ہے نا وہ اس میں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں غلامی میں۔ ایک تو ذلت ہوتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ غلام قوم کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، اور تیسرا یہ ہے کہ ان کو ظلم سہنا پڑتا ہے، جیسے بنی اسرائیل جو تھے وہ فرعون کا ظلم سہ رہے تھے۔ تو اب یہاں پر وہ کیا کر رہے ہیں کہ اصل میں وہ انہی چیزوں کو انکانشیسلی، غیر محسوس طریقے سے انہی چیزوں کو دوبارہ مانگ رہے تھے۔ وہ اس آزادی کی قدر نہیں کر رہے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو آل فرعون سے آزادی دی تھی، اس کی قدر نہیں کر رہے تھے۔ تو پھر اگلی آیت کے اس حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہی چیزیں ان کو لوٹا بھی دیں۔ وہ ضربت ہم کہتے ہیں نا، ضربہ مارنے کو کہتے ہیں، تو یہاں پر ان کو ایک قسم کا ذلت اور مسکنت کا جو تھا وہ تھپڑ ایک ان کو مارا گیا، یعنی ان کے اوپر ذلت ڈال دی گئی۔ وہی چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں غلامی میں تھی، اللہ نے وہی ان کو لوٹا دی، ذلت میں لوٹا دیا، مسکنت میں لوٹا دیا، یعنی بالکل پاور لیس ہو گئے وہ۔ اور یہاں پر ایک اور ورسٹ چیز کیا تھی، وہ باؤ بغضب من اللہ۔ ہم نے دیکھا کہ جو غلامی میں وہ کیا ظلم برداشت کر رہے تھے، لیکن پہلے وہ کیا تھا ظلم، وہ آل فرعون کا غضب تھا، آل فرعون کا جو ہے نا غصہ تھا۔ یہاں پر ان کو کیا ملا، اللہ کا غضب ملا، کیونکہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس چیز کو نا بالکل ایک ناشکری کے طور پر لیا، اور بجائے اس کا شکر ادا کرنے کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، آیات کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بار بار ہمیں ایک اور بھی چیز امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پر بار بار ہمیں بنی اسرائیل کے حالات کیوں ہمیں کھول کر بتائے جا رہے ہیں۔ تو بنی اسرائیل وہ قوم تھی کہ جو مسلمانوں سے پہلے امت مسلمہ تھی، یعنی امت مسلمہ جو آخری تھی وہ یہود تھی، اور اس کے بعد آنے والی جو تھی وہ امت محمدیہ تھی۔ تو ایک ایک چیز جو ہے نا وہ ہمیں کھول کر بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے لیے اپنا زوال اللہ تعالیٰ سے طلب کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایسے کیوں ہوا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کی جو تورات کے احکامات تھے ان کا انکار کرتے تھے، ان کو بدلتے تھے، اور یہاں پر آیات سے مراد معجزات بھی ہیں، یعنی اتنی چیزیں ان کے سامنے نازل ہو رہی تھیں، اتنے مطالبات ان کے پورے ہو رہے تھے، لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیوں اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، اور آگے آتا ہے کہ نبیوں کو بھی انہوں نے قتل کیا۔ تو انہوں نے کیوں قتل کیا، اصل میں اگر ہم دیکھیں نا کہ اس کا روٹ کاز کیا ہے، تو روٹ کاز یہ ہے کہ اتھارٹی، جیسے ان کو آل فرعون کے احکامات ماننے پہ مجبور تو تھے، لیکن یہ کہ کیونکہ ان کے پاس اتھارٹی تھی تو یہ مجبوراً ان کے احکامات مانتے تھے۔
اسی طرح انبیاء کے احکامات بھی یہ مانتے تھے لیکن دل سے تسلیم نہیں کرتے تھے۔ جیسے اگر ہم دیکھیں کہ کوئی بھی اتھارٹی ہے، جیسے کوئی پولیس ہے یا کوئی بھی ہے، اگر اس کے احکامات ہم ماننے پہ مجبور ہیں، لیکن یہ کہ اگر تھوڑی سی نظر ادھر ادھر ہو تو فوراً سے پہلے جو ہے نا وہ ہم ڈس اوبے کرتے ہیں، اس قانون کو توڑتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ معاملہ نبیوں کے ساتھ کیا، یعنی جو نبی ان کو برے اعمال سے روکتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیات سناتے تھے، ان کو کیا کرتے تھے، پہلے ان کا انکار کرتے تھے اور پھر اس کے بعد کیا کرتے تھے، ان کو قتل ہی کر ڈالتے تھے۔ تو یہ اتنا بڑا ان کی نافرمانی تھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کون کون سے انبیاء کا انہوں نے قتل کیا۔ انہوں نے سیدنا زکریہ علیہ السلام کا، سیدنا یوحنا، سیدنا یحییٰ، یرمیاء علیہ السلام، ان نبیوں کو قتل کیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل نے شروع دن میں 300 نبیوں کو قتل کیا، اور دن کے آخر میں کیا کرتے تھے، اپنے بازاروں میں جا کے کاروبار شروع کرتے تھے۔ یعنی اتنی ان کے لیے یہ عام سی بات تھی کہ اللہ کے نبی کو قتل کرنا ان کے لیے بہت عام سی بات تھی۔ لیکن یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس شخص پر ہوگا جو اللہ کے کسی نبی کو قتل کرے یا اللہ کا نبی اس کو قتل کرے، تو وہ سب سے زیادہ غیظ و غضب کا شکار ہوگا۔ اور پھر وہ کیا کرتے تھے، وَقَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے گزر جاتے تھے، یعنی اپنی لمٹس کراس کر دیتے تھے۔ ایک نافرمانی کی بھی ایک لمٹ ہے، لیکن وہ اس حد کو بھی کراس کر دیتے تھے، یعنی دین میں نئی نئی باتیں نکالتے تھے، اللہ تعالیٰ کی جو حلال کی ہوئی چیزیں انہیں حرام اور حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اپنی مرضی سے کرتے تھے، اور پھر یعنی دین میں غلو کرتے تھے، اور جب بھی ان کو موقع ملتا اس وقت وہ ان کو جو ہے نا وہ حدود کو توڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور کون تھے ان کو بتانے والے؟ یہ انبیاء ہی تھے، نیک لوگ تھے جن کو وہ قتل کر ڈالتے تھے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رکوع صرف 2 آیات کا ہے، لیکن یہ 2 آیات اتنی جامع ہیں، اس سے ہمیں بنی اسرائیل کے رویے کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث کے مطابق کہ امت مسلمہ جو ہے، امت محمدیہ، یہودیوں کی ہر چیز کی پیروی کرے گی، لیکن ہم آیت کے اس حصے میں دیکھتے ہیں کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ وہ نبیوں کو بغیر حق کے قتل کرتے تھے۔ تو ہم یہاں پر یہ بھی ایک طرح سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ چلو یہ چیز جو ہے نا وہ امت مسلمہ میں نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو ڈیپلی سمجھنے کی کوشش کریں نا، تو ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ جو آج علماء کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، اگر ہم اسلامک ہسٹری کو دیکھیں، بلکہ ہسٹری میں کیا آج کے دور میں بھی وہ علماء جو حق کی تلقین کرتے ہیں، وہ علماء جو حکومت وقت کے خلاف تھوڑی سی کوئی بات کرتے ہیں، اگلے دن وہ غائب کر دیے جاتے ہیں، یا ان پہ کوئی تشدد کیا جاتا ہے، یا پھر یہ کہ ان کو سرے سے قتل ہی کر دیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات جو ہے نا اس کی صداقت میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آج کی امت میں موجود نہیں ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کسی کانٹیکسٹ میں یہ چیز بھی پوری ہو رہی ہے کہ حدیث کے مطابق جو آج کے علماء ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، تو ان علماء کی توہین کرنا، ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے امام جو ہیں ان کو قید کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا، اور پھر آج تک بھی یہ چیز جو ہے نا وہ جاری ہے اور ہمیشہ ہی جاری رہے گی۔ تو یہ بھی بنی اسرائیل والی ہی اس میں کیفیت ہے کہ جو حق بات کی تلقین کرنے والا ہے، جو اللہ کی حدود بتانے والا ہے، اس کو لوگ کبھی بھی قبول نہیں کرتے۔ تو یہاں پر ہمارے یہ رکوع کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھیں کہ آج کل کا جو دور ہے وہ بالکل اتنا فتنوں کا دور ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائیں۔ اور اس کے لیے اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو یہودیوں کی ہسٹری ہے نا، جوئش ہسٹری، اس کا پڑھنا کتنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے علماء نے جو اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کیا، یعنی جس آیت کے کانٹیکس میں تھوڑا سا کچھ آ گیا تو وہاں پر یہود کی حقیقت بیان کر دی، لیکن ہمیں اس کی جو کمپریہنسو پکچر ہے نا وہ ہمیں اس طرح سے نہیں ملتی کہ ہم جب تک ان کی پوری ہسٹری نہ پڑھیں۔ ہمیں اس قوم کے حالات جاننا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ بالکل ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جس کو حدیث میں آخر الزمان یا آخری زمانہ کہا گیا ہے، تو اس میں وہ ساری نشانیاں پوری ہو رہی ہیں کہ جو بنی اسرائیل میں تھیں، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے کچھ چیزیں جو ہیں وہ دیکھ چکے ہیں، کچھ ابھی ہونے والی ہیں جو کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ تو یہاں پر ایک امپورٹنٹ نقطہ یہ کہ ہمیں قرآن کا اور حدیث کا علم ضرور حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے جو ہمیں نشانیاں بتائی ہیں وہ ہم سیکھیں۔
اگر ہم اس یہود قوم کے بارے میں دیکھیں تو ہم سے زیادہ یہ ہمارے نبی کی حدیث پڑھتے ہیں، یعنی جو جو انہوں نے چیزیں بتائیں کہ وہ ہونے والی ہیں، تو وہ یہ پڑھتے ہیں کہ کیا آخری زمانے میں کیا حالات ہوں گے، اور یہودی جو ہیں وہ کس طرح سے ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم قرآن کا، حدیث کا علم حاصل کریں، اور پھر یہ کہ اس کے مطابق اپنے عمل کو بدلنے کی کوشش کریں۔ تو آج کا رکوع ہمارا یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ، 7 رکوع۔ آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی کوسچن یا کوئی شیئرنگ اس کے حوالے سے ضرور بیان کریں۔